کے سردار ہوتے ہیں جن کے پیچھے امت چلتی ہے، اندھی بن کر، بیل بن کر، آنکھیں بند کر کے، اندھی عقیدت کے ساتھ، اندھی تقلید جن کے پیچھے چلتی ہے، یہ ہوتے ہیں تفرقہ باز۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بٹے ہوئے رہیں، کیونکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ہندوستان بھی ایک زمانے میں غلام تھا۔ انگریزوں نے کیا اصول اپنایا تھا؟ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ یہی اپنایا، یہی اس امت کے علماء سو نے اپنایا کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرتے رہو، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرتے رہو۔ تو گویا کہ تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی، اور حق اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح پتہ ہے، اچھی طرح معلوم ہے، مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں میں پھر بھی جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل اور ذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تعویل اور تحریف کے مکروہ شکل میں ضائع کر رہے ہیں۔ جتنی صلاحیت اللہ نے انہیں دی ہے، جتنی عقل اللہ نے انہیں دی ہے، اس عقل سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے فرقے کی تائید، دوسرے فرقے سے دفاع، دوسرے فرقے کا دفاع کرنا، اپنے فرقے کی تائید، دوسرے فرقے کا دفاع کرنا، اور دلائل کی تحریف کرنا، دلائل کو پھیرنا، اس مکروہ شکل میں مصروف ہے۔ میں بارہا ایک جملے کو آپ کے آگے دہراتا رہتا ہوں کہ اور اس ہندوستان کے بہت بڑے مدرسے کے ایک منتظم اور خادم، بہت بڑے کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے، اپنے بیٹھے ہوئے دوست سے انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے انتقال ہو رہا ہے آپ کا، آپ قریب ہیں، قریب مرگ الموت ہیں، آپ نے تو زندگی بھر اسلام کی خدمت کی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں افسوس افسوس، میں نے زندگی بھر اسلام کی خدمت نہیں کی ہے، بلکہ میری جماعت اور میرے مسلک کی میں نے خدمت کی ہے، اس بات پر مجھے افسوس ہے۔ میں نے اسلام کا دفاع نہیں کیا، میں نے ہمیشہ اپنے مسلک اور اپنے جماعت کا میں نے دفاع کیا، مجھے اس بات پر آج افسوس ہو رہا ہے۔ دیکھیے مرنے والا مرنے سے پہلے سچ بولتا ہے، بولتے ہیں نا، یہ سچائی ہے جن کے منہ سے نکل رہی ہے کہ میں نے اسلام کا دفاع نہیں کیا، بلکہ اپنے جماعت پر کسی نے وار کیا، جماعت کا دفاع کیا، اپنے فرقے پر کسی نے وار کیا، میں نے اس کا دفاع کیا، اپنے مسئلہ پر کسی نے وار کیا، اس کا میں نے دفاع کیا۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اسلام کا دفاع نہیں کیا۔ بڑی پیاری حدیث آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 4597 4597، اور مسند احمد میں بھی حدیث آئی ہے جلد 4 حدیث نمبر 102۔ اس حدیث کے راوی ابی عامر الحوزنی وہ ہیں، وہ کہتے ہیں ابی عامر الحوزنی عن معاویہ بن ابی سفیان، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہ قام فینا، ایک مرتبہ جب وہ حج سے واپس آئے، مکہ المکرمہ میں جب داخل ہوئے تو لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ انہ قام، کون کہہ رہے ہیں؟ ابو عامر کہہ رہے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا، لوگوں سن لو، ہمارے درمیان بھی اللہ کے رسول ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور ہمارے درمیان خطبہ دیا۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقال، اللہ کے وسلم کہتے ہیں، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون پہنچا رہے ہیں؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا رہے ہیں اور کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں سن لو، کان کھول کر سن لو، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةِ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور یہ جو میری امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فی النار، 73 فرقوں میں بٹنے کے بعد جو 72 فرقے اس امت کے، وہ سب کے سب آگ میں داخل ہونے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ 72 فرقے جو جہنم میں جانے والے ہیں، کس بنیاد پر جہنم میں جائیں گے؟ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے
تو شاید بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ 72 فرقے جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ کسی جماعت کی نام پر، کہ جماعت کے لیبل پر نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں، عقیدے کی بنیاد پر ہی فرقے جہنم میں جانے والے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ نام اور لیبل کی بنیاد پر نہیں ہے، ورنہ اچھے اچھے نام لوگ رکھ کر شرک میں مبتلا ہے۔ تعویذ گنڈے پہنتے ہیں، مردوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، مندر میں جا کے گھنٹی بجاتے ہیں، سادھو سنت کے پاس جا کر ٹونا ٹوٹکا کالا جادو گندا جادو اس کا عمل کروا کے آتے ہیں۔ سارا شرک اور کفر اچھے اچھے نام رکھ کر کرتے ہیں۔ نام رکھنے سے کوئی جہنم سے بچ نہیں سکتا اور نہ ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر ایک گروہ ہوں گے، جتنا بگڑا ہوا عقیدہ ہوگا وہ اتنا کیا ہے جہنم کی طرف اپنے آپ کو لیے جا رہا ہے۔ تو آپ سب کہتے ہیں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہوگا جو صحیح العقیدہ ہوگا، صحیح المنہج ہوگا، صحیح المسلک ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ وہی الجماعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا ہے، جماعت کی شکل میں رہے گا۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے اس کی، میں اکیلا ہوں اور اکیلا جنت میں جاؤں گا ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس حق پرست گروہ کی ناجی فرقے ایک اور علامت کیا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ عزیز پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی جائیے قیامت تک جماعت کی شکل میں آپ کو ضرور ملیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اکیلا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو جنت میں جانے والا ہوں اور حق پرست ہوں، نہیں، یہ جماعت کی شکل میں ہوں گے۔ اور اس سے پہلے کی ایک اور صفت کیا بتلائی گئی، وہ اہل السنہ ہوں گے، سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ رسول وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے؟ تو آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ جس سنت اور جس طریقے پر ہیں اس پر وہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو اہل السنہ لوگ ہیں، وہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اہل البدعہ نہیں ہے۔ اور والجماعہ، تو جماعت کی شکل میں رہنے والے ہیں، الگ الگ بٹ کر رہنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اہل البدعہ والافتراق نہیں ہے، وہ بدعت کرنے والے اور فرقوں میں بٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سنت پر عمل